السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے قبل ہم جہنم کے موضوع پر 2 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں، اور یہ جہنم کے موضوع پر آخری ویڈیو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ جہنمیوں کو 5 مرتبہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا، بات کرنے کا موقع نصیب ہوگا، اور اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے۔ پہلی مرتبہ وہ یہ دعا کریں گے، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 11۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ اللہ رب العزت نے وہ کلام جو آگے کریں گے دوستی، وہ آج ہی نقل کر دیا، لیکن ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ اگر پکڑیں تو ہم ضرور فلاح پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جہنمیوں کے قول اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے، مجرمین کہیں گے، گنہگار کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم کو 2 بار مردہ رکھا اور 2 بار زندگی دی، سو ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ یہاں پر ایک چیز آپ سے عرض کر دیں کہ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یہ فقط اہل علم کے لیے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہیں۔ تو اس سے ایک زندگی وہ ہے جو عالم جو ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ملی، اور اس کے بعد ہماری روحوں کو سلا دیا گیا، یہ پہلی موت تھی۔ اس کے بعد ہمیں دوسری زندگی ملی جو دنیا کے اندر ہے، یہ دوسری زندگی ہے، اور پھر ہمیں موت آ جائے گی تو یہ دوسری موت ہوگی۔ تو اس بابت وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم کو 2 بار مارا اور 2 بار زندہ کیا، تو کیا کوئی صورت ہے کہ اب پھر ہم مر جائیں؟ اللہ رب العزت اس کے جواب میں ارشاد فرمائیں گے، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 12۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ سو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان اور بڑے رتبے والا ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 12۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے ہمارے پروردگار، پس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، سو ہم کو پھر بھیج دیجئے دنیا کے اندر، تو سچی بات ہے ہم نیک کام کریں گے، ہم کو پورا یقین آ گیا اب۔ لیکن اس کے جواب میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 44۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ کیا تم نے اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم کو کہیں جانا ہی نہیں، یعنی تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے اور تمہیں مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اہل دوزخ کہیں گے، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 37۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال لیجئے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب ہم حاجی اور نمازی بن جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت اس کا جواب یہ دیں گے، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 37۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر
فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا تو وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس کیا ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ سو مزہ چکھو اب تم جہنم کے اندر، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد جہنمی عرض کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 106 اور 107۔ اے ہمارے رب، واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجئے، پھر اگر اب ہم دوبارہ یہی قصور کریں تو بے شک ہم پورے قصوروار ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت سختی سے فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون۔ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 108۔ اس میں تم اب راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے کلام مت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جہنمیوں کو کبھی بولنا نصیب نہیں ہوگا، اور یہ شدت عذاب کی انتہا ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 21، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں، ہمارے لیے چھٹکارا نہیں۔ پھر جہنمی یہ بات کہیں گے کہ اب ہمارے لیے برابر ہے، روئیں نہ روئیں، فریاد کریں نہ کریں، چیخیں یا نہ چلائیں، کچھ بھی کریں، اب ہمارے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ جو آیت ہم نے تلاوت کی سواء علینا، اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ 100 سال تک صبر کیا، پھر 100 برس تک بے قرار رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے صبر کرنا اور رونا دونوں برابر ہیں، اور اب چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز موت کو سفید مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، موت کے بغیر دوام، اور اے اہل جہنم، ہمیشگی بلا موت کے تم اب اس میں رہو گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال بعد ایک شخص کو دوزخ سے نکالا جائے گا، اور فرماتے ہیں کاش وہ شخص میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گوشے میں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا گیا اور دریافت کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ کہیں مجھے دوزخ میں ڈال کر ایسا نہ ہو کہ پرواہ ہی نہ کی جائے۔ جہنم کے عذاب کی مختلف قسموں کا یہ ایک اجمالی ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ جہاں تک جہنم کے غموں، تکلیفوں، مصیبتوں اور حسرتوں کا تعلق ہے، اس کی تفصیل کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ سخت اور شدید بات کفار کے لیے یہ ہوگی کہ وہ عذاب جہنم کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں، راحتوں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور رضا سے بھی محروم ہوں گے، اور انہیں یہ علم بھی ہوگا
کہ انہوں نے یہ تمام نعمتیں اور راحتیں چند حقیر چیزوں کے عوض فروخت کر ڈالی ہیں، یعنی دنیا کی چند روزہ زندگی کی حقیر شہوات کے عوض جو کچھ قابل بھروسہ بھی نہیں تھی اور کسی قدر یہ کوئی بہت معتبر اور قیمتی بھی نہیں تھی، ان کے بدلے میں انہوں نے اس کو برباد کر دیا۔ عیب اور تکدر سے پر چیزیں، گندی چیزیں، دنیا اور اس کی محبت اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے سودا کر لیا تھا۔ آخرت پاکیزہ ہے، پائیدار ہے اور عظیم ہے، اور اس کی نعمتیں ان کی یہ کبھی ان کا اختتام نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ نہیں لی اور انہوں نے اپنے ایمان کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ وہ اپنے دل میں کہیں گے، ہائے افسوس، وائے حسرت، ہم نے کس طرح اپنے نفسوں کو اپنے رب کریم کی نافرمانی میں ہلاک کر ڈالا، اور کیوں نہ ہم نے اپنے آپ کو چند روزہ صبر کا مکلف کیوں نہ ہم نے آپ کو بنایا۔ اگر ہم صبر کرتے اور ایمان لاتے، اگر ہم صبر کر لیتے تو وہ دن گزر جاتے، لیکن افسوس جو کچھ ان سے فوت ہونا تھا وہ فوت ہو چکا تھا، جو چھوٹنا تھا چھوٹ چکا، اور جس مصیبت میں مبتلا ہونا تھا اس میں اب مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں رہے گی، حکومت ہو، سلطنت ہو، گاڑیاں ہوں، محلات ہوں، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر اگر وہ جنت کی نعمتیں نہ دیکھتے تو شاید ان کی حسرتیں شدید نہ ہوتی، لیکن انہیں جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ بھی کرایا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ دوزخیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا، اور انہیں اس حد تک قریب لایا جائے گا کہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں گے اور اس کے محلات دیکھیں گے، اور وہ تمام چیزیں دیکھیں گے جو اہل جنت کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ ان بدبختوں کو یہاں سے واپس لے جاؤ، اور ان چیزوں میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ انتہائی حسرت کے ساتھ اس طرح واپس ہوں گے کہ اولین و آخرین میں سے کوئی شخص اس طرح واپس نہ ہوا ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، اگر تو یہ ثواب اور یہ نعمتیں جو تو نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں ہمیں دکھلانے سے پہلے دوزخ میں داخل کرتا تو ہمارے لیے دوزخ میں جانا زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہاری تکلیف بڑھ جائے، دو چند ہو جائے۔ تم دنیا کے اندر لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، لوگوں کی تعظیم کرتے تھے، میری تعظیم اور پاسداری نہیں کرتے تھے، اور ان کی پاسداری کے لیے کوئی چیز تم چھوڑ دیتے تھے، لیکن میری پاسداری کے لیے میری خاطر تم کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں پائیدار ثواب سے محروم کر کے دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 39 کے اندر فرماتے ہیں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے، حسرت کے دن سے، قیامت کے دن سے ڈرائیے کہ جب جنت یا دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان کو آپ ڈرائیے کہ یہ لوگ آج غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ قیامت کے دن نہیں ہوگا بلکہ ازل میں ہو چکا ہے۔ قیامت صرف اس کے حکم کے ظہور کا دن ہے۔
تجھ پر حیرت ہوتی ہے کہ تو ہنستا کھیلتا اور دنیا کی حقیر چیزوں میں مشغول نظر آتا ہے، حالانکہ تجھے یہ معلوم نہیں کہ ازل میں تیرے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اگر تو اسی لا علمی کو عذر بنائے اور کہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، مجھے کہاں جانا ہے، میرا مال اور مرجع کیا ہے، میرے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہے، ہم تجھے ایک علامت بتاتے ہیں، تو اس علامت کی روشنی میں اپنے انجام کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اور وہ علامت یہ ہے کہ اپنے حال پر نظر ڈال، اپنے اعمال پر نظر ڈال، اپنے صبح اور شام پر نظر ڈال، اپنے معاملات پر نظر ڈال، اپنے دن اور رات پر نظر ڈال، اس لیے کہ ہر شخص کو وہی چیزیں میسر ہوتی ہیں جن کے لیے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر تیرے لیے خیر کی راہ آسان کی گئی ہے، نیکی کی راہ تیرے لیے آسان کر دی گئی ہے، تو تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تو آگ سے دور ہے، اور اگر صورتحال یہ ہے کہ ارادہ خیر کے ساتھ بہت سی رکاوٹیں تیری راہ میں مزاحم ہو جاتی ہیں اور تجھے ارادہ خیر پر عمل کرنے سے روکتی ہیں، اور جہاں شر کا ارادہ کیا تو تمام اسباب خود بخود کسی معنی کے بغیر مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں، تو تجھے یہ جان لینا چاہیے کہ تیرے لیے برے انجام کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور یہ علامت انجام پر دلالت کرتی ہے، جیسے بارش سے سبزے اور دھویں سے آگ پر دلالت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے اور بدکار لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے۔ اور تو اپنے نفس کو ان دونوں آیتوں پر رکھ اور جنت یا دوزخ میں اپنا ٹھکانہ خود ہی پہچان لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی رضا اور اپنی رحمت حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ براہ کرم مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جہنم کے باب میں ہماری یہ 3 ویڈیوز مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم جو بات کریں گے تو جنت اور اس کی مختلف نعمتیں، اور اس پر ہم قدر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہاں بھی چند ویڈیوز ہم چند حصوں میں اس پہ بات کریں گے تاکہ آپ کے لیے سہولت رہے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔